آج ان کی مصر کی فلائٹ تھی اور وہ بہت ایکسائٹیڈ تھی۔ پچھلے ہی دن اس نے پیکنگ کر لی تھی، کبھی کچھ بھول جاتی تھی اور کبھی کچھ۔ اس کے باپ کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ اگر چاہتی تو ہر مہینے ورلڈ ٹور پر جاتی، مگر واہ قسمت، جب وہ خرچ کرنے کے قابل ہوئی تو ایک غیر عورت کے کہنے پر اسے گھر سے نکال دیا گیا اور وہ کچھ بھی نہ کر سکی۔ اب وہ اپنے بل پر کچھ بن کر ان کے سامنے جانا چاہتی تھی۔ جب سے امریکہ آئی تھی اس نے باپ کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کیا تھا تاکہ انہیں احساس ہو کہ انہوں نے غلط کیا، مگر ان کی طرف سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی گئی تھی، حالانکہ پورا امریکہ میں ان کے بہت لنکس تھے۔ خیر، وہ سب باتیں بھول کر اپنی تیاری میں مگن تھی۔ حاتم اسے غور غور سے دیکھ رہا تھا کہ وہ کیسے گنگناتی پھر رہی تھی۔ 2 دن پہلے سے ہی وہ پیکنگ کر رہی تھی، کبھی کچھ رکھتی اور کبھی کچھ نکالتی۔ وہ بس خاموشی سے اس کے کام دیکھ رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ لوگ کہاں اور کیوں جا رہے ہیں، وہ بس اتنا جانتا تھا کہ وہ دوسری دنیا سے دیکھنے آیا ہے اور یہ لڑکی اسے اس دنیا کی سیر کروانے جا رہی ہے۔ یہ بات اسے نہیں بتائی گئی تھی کہ وہ لوگ ان پتھر کے چکروں میں ہیں جو اس کے لباس میں لگے تھے، اور وہ اس دنیا میں بہت قیمتی ہیں، کیونکہ اس کی دنیا میں ان چمکدار پتھروں کی بس اتنی ہی اوقات تھی کہ انہیں لباس، تاج اور تخت کی سجاوٹ کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اسی لیے وہ تیار ہو کر پرسکون سا بیٹھا تھا اور علیزے کے چکر دیکھ رہا تھا جو وقت سے پہلے تیار ہو کر بیٹھ گئی تھی اور اسے بھی تیار کروا دیا تھا۔ شام 5 بجے فلائٹ تھی، ابھی 2 بجے تھے۔ وہ لوگ چونکہ گورنمنٹ کے اسپیشل گیسٹ تھے، اس لیے انہیں سرکاری گاڑی نے آدھا گھنٹہ پہلے سیدھا جہاز کے پاس چھوڑنا تھا، مگر یہ بات علیزے میڈم کو کون سمجھائے کہ اتنی دیر پہلے تیار ہو کر تو تیاری بھی پرانی ہو جائے گی۔ خیر، اللہ اللہ کر کے ٹائم گزرا اور وہ لوگ چیکنگ کے کسی بھی مرحلے سے گزرے بغیر سیدھا جہاز کے پاس جا کر اترے تھے۔ ایئرپورٹ کے عملے نے وہاں ہی ان سے سامان لے لیا تھا اور ان کے پاسپورٹ پر ایمبیسی کی اسٹیمپ بھی وہاں کھڑے کھڑے ہی لگا دی گئی تھی۔ ٹیک آف کے وقت اس کی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ وہ لوگ فرسٹ کلاس کیبن میں تھے اور علیزے مصر جانے کی خوشی میں ٹھیک سے سوئی بھی نہیں تھی، اس لیے اس نے ٹیک آف سے پہلے ہی کروٹ بدلی اور سرزمین مصر کے خواب بننے کی تیاری کرنے لگی۔ ابھی اسے آنکھیں بند کیے ذرا سی دیر ہوئی تھی اور جہاز نے رن وے پر دوڑنا شروع کیا تھا کہ کوئی چیز دھم سے اس کے اوپر آ گری۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی تو دیکھا حاتم ڈرا سہما اس کے اوپر گرا ہوا تھا، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اٹھتے ساتھ اسے دھکا دیا اور وہ دھڑام سے کیبن کے فرش پر جا گرا۔ پرے مر جنگلی سانڈ، کیا آفت آ گئی ہے جو مجھ پر ہی چڑھ دوڑے ہو، اسے گھورتے ہوئے بولی۔ وہ کمرہ ہل رہا ہے، کہیں ہم ڈب کر تو نہیں مر جائیں گے، وہ گڑگڑایا بولا۔ واہ میرے جنگلی شیر، بس ہوا نکل گئی، ابھی کل ہی تو کوئی مجھے بتا رہا تھا کہ وہ اکیلا ہاتھی کا شکار کر لیتا ہے۔ ہیں، کیا یہاں اس دنیا میں بھی کوئی ہے میرے جیسا؟ وہ ایکسائٹیڈ ہو کر بولا۔ بدھو، میں تمہاری ہی بات کر رہی ہوں۔ اف خدایا، اس جنگلی کا میں کیا کروں؟ وہ ماتھے پر ہاتھ مار کر بولی۔ دیکھو، مجھے جنگلی مت بولا کرو، میرا نام حاتم ہے۔ اچھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، وہ تماسا اڑاتے ہوئے بولی۔ چل اب جاؤ، مجھے سونے دو، اور خبردار اب میرے پاس آئے یا آوازیں دے کر میرے خوابوں کو ریزہ ریزہ کیا تو میں تمہارا قیمہ کر دوں گی۔ خود تو ساری رات نہیں سوئی اور اب منہ موڑ کر سو گئی ہے، میں کیا کروں؟ خود سے بڑبڑاتا ہوا وہ ونڈو کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا تھا، مگر جیسے ہی نظر باہر گئی اور نیچے دور ہوتی ہوئی زمین پر پڑی، وہ جھڑجھڑی لے کر جلدی سے پیچھے ہو گیا اور خود بھی سونے کی کوشش کرنے لگا۔ سرے زمین اپنے پراسرار رازوں کے ساتھ 2 اجنبیوں کا استقبال کرنے کو تیار تھی۔ مصر کی زمین پر اترتے ہی اس نے لمبی سانس کھینچی۔ کچھ تھا یہاں کی فضا میں جو آتے ہی اسے اپنی لپیٹ میں لے گیا تھا۔ دل بوجھل ہو گیا تھا اور آنکھیں برسنے کو بےتاب تھی، نہ جانے کیوں۔ مصر سے متعلق پہلے پڑھے ہوئے پراسرار ناولز کے سین یاد آ گئے تھے۔ یہاں ان کا اچھے سے استقبال کیا گیا اور امریکن ایمبیسی کی گاڑی آئی جو انہیں ہوٹل ڈراپ کرنے والی تھی۔ رات کا وقت تھا، مگر چونکہ وہ لوگ جہاز میں سو کر نیند پوری کر چکے تھے، اسی لیے ابھی نیند کا سوال ہی نہیں تھا۔ قاہرہ کے مشہور ہوٹل بلیو ریزیڈینٹ میں
ان کے لیے چوتھے فلور پر شاندار سویٹ بک تھا جس میں دونوں کے لیے الگ الگ بیڈ روم ملے تھے۔ حاتم تو یہ سب دیکھ کر حیران تھا ہی، مگر خود علیزے بھی مسحور ہو رہی تھی۔ گراؤنڈ فلور پر ڈائننگ ہال کے ساتھ ڈانسنگ کلب اور بار بھی تھا۔ وہ دونوں کھانا کھانے کے لیے نیچے آئے تو انہیں دیکھتے ہی لڑکے لڑکیوں کا جمکٹا لگ گیا۔ وہ لوگ حاتم کو ٹی وی پر دیکھ چکے تھے، کوئی عربی، کوئی انگلش اور کوئی سوال کر رہا تھا۔ حاتم کنفیوز ہو گیا۔ پھر علیزے نے اس سب کو انگلش میں بتایا کہ یہ آپ لوگوں کی زبان نہیں سمجھتا، پلیز اسے آپ پریشان نہ کریں، ہم لوگ ابھی کچھ دن یہاں ہی ہیں، بعد میں آئیے گا۔ ان لوگوں سے جان چھڑا کر وہ دونوں جلدی جلدی کھانا کھا کر اٹھنے لگے کہ ایک آدمی حاتم کے پاس آیا، جھک کر سلام کیا اور پھولوں کا گلدستہ پکڑا کر فوراً لوٹ گیا۔ حاتم حیران ہو کر کبھی پھولوں کو اور کبھی علیزے کو دیکھ رہا تھا۔ الو کی دم، میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ اندر کارڈ رکھا ہوا ہے، وہ نکال کر ادھر دو۔ اس نے کارڈ نکالا اور علیزے کی طرف بڑھا دیا۔ اس پر عربی میں چند الفاظ لکھے تھے، مرحبا فی المصر یا حبیبی، ملکہ سیانہ، مصر میں خوش آمدید میرے پیارے، کل رات 10 بجے ملتے ہیں۔ ملکہ سیانہ، میں تو سمجھی کہ کسی فین نے بھیجا ہے، مگر یہ تو تمہاری کوئی پرانے زمانے کی ملکہ لگ رہی ہے۔ علیزے نے مذاق اڑاتے ہوئے کارڈ پھولوں میں واپس رکھ دیا اور اٹھ گئی۔ حاتم نے بھی گلدستہ وہیں چھوڑا اور اس کے پیچھے چل دیا۔ ان کی آنکھوں کے اوجھل ہونے تک کسی نے غضب بھری نظروں سے ان دونوں کو ساتھ ساتھ چلتے دیکھا تھا۔ اگلے دن دونوں نے ناشتے کے بعد گھومنے جانے کا پروگرام بنایا۔ ایمبیسی کی گاڑی کو اس نے منع کر دیا تاکہ وہ لوگ ٹیکسی میں آرام سے گھوم پھر کر اہرام وغیرہ دیکھ سکیں۔ ہوٹل کے ریسیپشن پر کال کر کے علیزے نے پورے دن کے لیے کیب بک کروا لی تھی۔ کیب والا کوئی 50 سالہ پٹھان تھا اور اردو بولنا جانتا تھا۔ ہوٹل والوں نے اسی لیے ان کے لیے محسوس کر دیا تھا۔ علیزے کو بہت اچھا لگا تھا وہ ڈرائیور، اپنے کام سے کام رکھنے والا تھا۔ بس ایک بار اس نے پوچھا تھا کہ وہ کہاں جانا چاہتے ہیں، اور علیزے کے بتانے پر کہ وہ گھومنے آئے ہیں اور انہیں کسی خاص جگہ کا پتہ نہیں، وہ خود ہی انہیں لے کر چل پڑا۔ حاتم ٹوٹی پھوٹی اردو میں الٹے سیدھے سوال کر رہا تھا اور ڈرائیور ہنس ہنس کر جواب دے رہا تھا۔ اس نے پہلے قاہرہ کا مین بازار دکھایا، جہاں چھوٹے چھوٹے ٹھیلے والے بڑی دکانوں کے آگے اپنی دکانیں لگا کر بیٹھے تھے۔ صبح کا وقت تھا، اس لیے کہ سیاحوں کا زیادہ رش نہیں تھا اور وہ لوگ آرام سے وہاں گھومنے لگے۔ ڈرائیور نے انہیں ایک نوترات کی دکان کے بارے میں بتایا جہاں حراموں سے نکلا چوری کا سامان فروخت ہوتا تھا۔ علیزے کی دلچسپی دکھانے پر وہ انہیں اس دکان پر لے گیا۔ دکاندار ان کا جاننے والا تھا۔ اس نے اصلی چیزیں دکھانے کو کہا کیونکہ سیاحوں کو لوٹنے کے لیے وہ اصلی جیسی نکلی نودرات بھی رکھتے تھے۔ دکاندار اپنے لڑکے کو دیکھ کر اوپر بٹھا کر انہیں بیسمنٹ میں لے گیا۔ وہاں کی چیزیں دیکھ کر علیزے کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ منکش تلواریں، سونے چاندی کے برتن، زیورات اور نہ جانے کیا کچھ۔ چلتے چلتے وہ زیورات والے حصے میں آئی۔ وہاں اسے زر نگینے والی ایک انگوٹھی پسند آئی۔ اس نے وہ انگوٹھی اٹھا کر دائیں ہاتھ کی درمیانی انگلی میں پہن لی۔ انگوٹھی پہنتے ہی اسے یوں لگا جیسے ایک پل کے لیے اس کے نگینے میں کوئی شعلہ سا چمکا ہو، مگر اس نے اسے وہم سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ اس نے انگوٹھی کی قیمت پوچھی تو دکاندار سرامیا ہو گیا۔ وہ سہم کر بولا، میڈم یہ انگوٹھی کہاں سے ملی؟ ادھر اس ریک میں تھی۔ کتنے کی ہے؟ میڈم آپ یہ انگوٹھی نہ لیں، یہ منحوس ہے، جو بھی اسے خرید کے لے کے جاتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی نقصان ہونے لگتا ہے، پھر یا تو وہ واپس کر دیتا ہے یا یہ دوبارہ نودرات میں واپس آ جاتی ہے۔ مطلب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ انگوٹھی یا اس کا مالک فرعون اسے پہننے والے کو پسند نہیں کرتا اور اسے نقصان پہنچانا چاہتا ہے تاکہ وہ اسے اتار دے؟ جی ہاں، آپ ٹھیک سمجھی، ایسا کچھ نہیں ہوتا، میں ان چیزوں کو نہیں مانتی۔ آپ قیمت بتائیں۔ نہیں میڈم، میں اس کے پیسے نہیں لوں گا، اور جو بھی چیزیں چاہے خرید لیں۔ علیزے نے اور بھی کچھ چیزیں لی اور حاتم کو ایک منکش خنجر پسند آیا۔ جب وہ بل ادا کر رہے تھے تو دکاندار نے ایک بار پھر وارن کیا، مگر علیزے نے نظر انداز کر دیا اور وہ دکان سے باہر نکل گئی۔
اس کی اگلی منزل ایک پرانا احرام تھا جو کچھ عرصہ پہلے سیاحوں کے لیے کھولا گیا تھا۔ دوپہر ڈھل رہی تھی، تیز دھوپ گاڑی میں اے سی کے باوجود جھلسا رہی تھی، مگر جیسے ہی وہ ٹکٹ لے کر احرام کے اندر داخل ہوئے ایک دم سکون آ گیا۔ اندر بہت ٹھنڈک تھی، اس کے علاوہ اور بھی وہاں موجود تھے لوگ۔ وہ گائیڈ کے ساتھ بھول بھلیوں میں چلتے جا رہے تھے۔ وہ انگلش میں اس فرعون کو تاریخ بتا رہا تھا، مگر علیزہ کو کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ وہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ تبھی اسے احساس ہوا کہ حاتم اس کے ساتھ نہیں ہے۔ اس سے پہلے وہ کسی سے پوچھتی، ایک دل دہلا دینے والی چیخ نے سب کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ چیخ کی آواز نے ایک پل کے لیے تو علیزہ کو بھی ہلا دیا تھا۔ اسے فوراً حاتم کا خیال آیا تھا کہ وہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ کچھ نازک مزاج یورپین لڑکیاں خود بھی چلانے لگی تھی، جس پر علیزہ کو خوف سے انہیں کچھ دیکھ سمت بڑھی۔ اسی دیکھا دیکھی کچھ اور لوگ بھی اس طرف چل پڑے۔ تمہیں واپسی کا راستہ تو پتہ نہیں نا؟ کہیں ایسا نہ ہو ہم یہاں پھنس جائیں۔ جی میم، مجھے پتہ ہے، میں بچپن سے اپنے بابا کے ساتھ ان احراموں میں پھرا ہوا ہوں۔ علیزہ کے پوچھنے پہ گائیڈ نے تفصیل سے جواب دیا۔ تھوڑا سا چل کر وہ لوگ اگلی راہداری میں پہنچ گئے جہاں سے چیخ کی آواز آئی تھی۔ وہاں حاتم کو دیکھ کر علیزہ کو سکون ہوا۔ وہیں زمین پہ بے ہوش پڑی اس لڑکی کی طرف اس کی نظریں پڑی اور اس کے سوالیہ انداز کو دیکھ کر حاتم خود بھی بولنے لگا۔ میں دیوار پر بنی تصویروں کو دیکھتے ہوئے پتہ نہیں کیسے ادھر نکل آیا۔ جیسے ہی احساس ہوا تو پیچھے مڑنے لگا۔ اسی دم کسی نے مجھے کچھ بول کر پیچھے سے دبوچ لیا۔ پہلے تو میں نے آرام سے چھڑوانے کی کوشش کی، مگر اس نے اوزاروں سے پکڑا تو میں نے اسے اٹھا کر اس کے اوپر گھما کر دیوار پر پٹخ دیا، جس سے یہ چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی۔ وہ بات کر کے معصوم منہ بنا کے اسے دیکھنے لگا۔ علیزہ تو دل میں عش عش کر اٹھی، بظاہر ہمدردی سے بولی، پتہ نہیں بیچاری نے تمہیں کون سمجھا ہوگا جو لپٹ گئی اور تم نے خود کو دھوبی اور اس بیچاری کو کپڑا سمجھ کے دیوار پہ مار کے دھو دیا۔ وہ مسکراہٹ دبا کے بولی، اتنی دیر میں سب بھاگ گئے تھے اور صورتحال جاننے کے بعد اس لڑکی کو ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگے، اور جب وہ کسی طرح ہوش میں نہیں آئی تو اٹھا کے فرسٹ ایڈ کے لیے باہر لے گئے۔ اب یہ تو علیزہ جانتی تھی کہ حاتم جیسے جنگلی سانڈ کی پٹخی ہوئی اتنی آسانی سے ہوش میں آنے والی تو نہیں تھی۔ اس کے بعد وہ لوگ تھوڑی دیر وہاں گھومے، مگر لوگوں کی حاتم پر پڑتی عجیب نظریں دونوں کو خوف میں مبتلا کر رہی تھی، سو انہوں نے باہر کی راہ لی اور ٹیکسی والے کو واپس ہوٹل چلنے کا بولا۔ واپس آ کے ان لوگوں نے فریش ہو کے کھانا سویٹ میں ہی منگوا لیا تھا اور ابھی کھانا شروع ہی کیا تھا کہ ڈور بیل بجنے لگی۔ علیزہ حاتم کو کھانے کا اشارہ کرتی خود اٹھ کے گئی، دیکھا تو پولیس والے تھے۔ وہ لوگ احرام میں موجود دوسرے سیاحوں کی نشاندہی پہ پوچھتے پوچھتے وہاں آئے تھے، کیونکہ اس لڑکی کو ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا، جبکہ بظاہر کوئی سیریس چوٹ یا زخم بھی نہیں تھا۔ ان کے ساتھ ہوٹل کا مینیجر بھی مسکین شکل بنا کے کھڑا تھا۔ سوری میڈم، میں نے ان لوگوں کو منع کیا تھا، مگر یہ زبردستی آ گئے۔ کوئی بات نہیں مینیجر، آپ جائیں اور ہمارے میزبانوں کو کال کر دیں۔ ایک منٹ آفیسر، پولیس والوں کچھ بولنے لگا تو علیزہ نے ہاتھ اٹھا کے اسے منع کر دیا۔ ہم لوگ کھانا کھا رہے ہیں، فری ہو کے بات کرتے، تب تک آپ انتظار کر سکتے ہیں تو سٹنگ ایریا میں بیٹھ جائیں، ورنہ بعد میں آ جائیے گا۔ کہنے کو تو بڑی شوخی ہو کے کہہ رہی تھی، مگر دل میں ڈر کے سوچ بھی رہی تھی کہ اگر ایمبیسی والوں نے رابطہ نہ کیا تو علیزہ بیٹا آج تمہاری خیر نہیں، 2-4 کیس ڈال کے اندر کر دیں گے اور پھر تو وہاں بیٹھ کے کھانا۔ مگر شکر ہوا کہ مینیجر نے رابطہ کرنے پر ایمبیسی سے کال آ گئی تھی۔ علیزہ نے جیسے ہی ایکٹیشن اٹھا کے ہیلو بولا، آگے سے آپریٹر کی آواز سن کے ریلیکس ہو گئی تھی، اور پھر ایمبیسی کے نمائندے کو تھوڑی سی تفصیل بتا کے پولیس والوں سے بات کرنے کا بولا تھا، اور وہاں سے ہی آواز لگا کے بولی، آفیسر آپ کی کال ہے، ایکسٹینشن اٹھاؤ، اور اس کے ساتھ آتے ہی ٹھک سے فون رکھ کے خود کھانے پر ٹوٹ پڑی۔ حاتم سب سے بے نیاز کھانا کھا کے اب قہوہ پی رہا تھا اور علیزہ کو ندیوں کی طرح کھاتے دیکھ کر بولا، میں کچھ سوچ رہا ہوں۔ کیا؟ وہ کھانا کھاتے ہوئے بولی، یہی کہ وہ لڑکی کون تھی اور مجھے یوں کیوں چپکی
اور ہاں، میں نہ تمہارا ہاتھ کا پاستا یاد کر رہا تھا، کب بنا کے کھلاؤ گی؟ وہ چپ کر کے اس کے بنا سر پیر کی باتوں سے گھورنے لگی۔ جب تک کال بند ہوئی علیزے بھی کھانا کھا کے فارغ ہو گئی تھی اور واپس سیٹنگ روم میں آ گئے تھے دونوں۔ پولیس والا اب ان سے مرعوب نظر آ رہا تھا۔ میڈم، آپ پہلے بتا دیتی کہ آپ امریکن ایمبیسی کے مہمان ہو، آپ لوگ تو ہم آپ لوگوں کو زحمت ہی نہ دیتے۔ خیر، ایسی بھی بات نہیں ہے آفیسر کہ مینیجر نے آپ کو نہ بتایا ہو، مگر آپ کو یقین اس کال کے بعد ہی آنا تھا۔ پولیس والا شرمندہ ہو کے اٹھ کھڑا ہوا۔ اوکے، ہم لوگ چلتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہو ہمیں ضرور بتائیے گا۔ حاتم کی طرف گہری نظروں سے دیکھتا ہوا بولا۔ جی ضرور۔ علیزے نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا تھا۔ وہ لوگ جلدی باہر نکل گئے تو وہ سونے جا رہی تھی۔ تم اگر باہر جانا ہوا تو میسج چھوڑ دینا۔ میسج چھوڑنے کا کیا مطلب ہے؟ وہ حیران ہوا۔ افواہ، اس رائٹنگ بیڈ پہ لائنیں لگا جانا میں سمجھ جاؤں گی۔ وہ اسے سائڈ ٹیبل کی طرف اشارہ کر کے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے کچھ دیر سوچا، پھر خود بھی کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں داخل ہوا تو پھولوں کی خوشبو نے اس کا استقبال کیا۔ جیسے ہی مڑا تو سامنے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر جلکل جیسا گلدستہ اور ویسا ہی کارڈ دیکھ کر کچھ حیران ہوا، کیونکہ وہ لوگ تو دروازہ لاک کر کے گیا تھا۔ پھر کچھ سوچ کے آرام سے بستر پر لیٹ گیا۔ علیزے کمرے میں آئی تو ایسا لگا کہ اس کے علاوہ بھی کمرے میں کوئی ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر سائیڈ لائٹس جلا کے سارا کمرہ اور باتھ روم تک چھان مارا، مگر کوئی نہیں تھا، لیکن کسی کی موجودگی وہ صاف محسوس کر رہی تھی۔ اس بات نے اسے الجھن میں ڈال دیا تھا، سو وہ بنا چینج کی لائٹس بند کر کے سونے لیٹ گئی، اور اس کی آنکھیں بند کرتے ہی اس کی انگلی میں موجود انگوٹھی سی دھیمی سی پراسرار پیلی سی روشنی نکل کر کمرے میں پھیل گئی تھی۔ ہلکی ہلکی روشنی نے کمرے میں جادوئی سا ماحول بنا دیا تھا۔ وہ جلدی گہری نیند میں سو گئی تھی۔ دوسری طرف حاتم کروٹیں بدل بدل کے تھک گیا۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ آج کل اسے ویسے بھی عجیب سے خواب آتے رہتے تھے۔ کبھی اسے لگتا کہ اس کے گھر والے مشکل میں ہیں، کبھی لگتا کسی نے اس کے باپ کو قتل کر دیا، اور کبھی خود کو ویرانوں میں بھٹکتا کسی کو ڈھونڈتا دکھائی دیتا۔ وہ تو پریشان ہو گیا تھا ان خوابوں سے۔ جب سے وہاں آیا تھا کچھ نہ کچھ عجیب ہو رہا تھا۔ علیزے کو بھی نہیں بتا رہا تھا کہ وہ مذاق اڑاتی، جو اسے گوارا نہیں تھا، مگر اس کا دل بہت پریشان تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے سچے خواب آ رہے ہیں، اور وہ دونوں کچھ عجیب سی حالات کا شکار ہو کر ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہونے والے تھے۔ ڈور بیل کی آواز نے دونوں کو جگا دیا تھا۔ علیزے کی کافی نیند پوری ہو گئی تھی، مگر حاتم کروٹیں بدل بدل کر کچھ دیر پہلے ہی سویا تھا۔ وہ آنکھیں ملتی ہوئی اٹھی اور ٹائم دیکھا، رات کے 8 بج رہے تھے۔ اف، میں اتنا سوئی؟ خود سے بڑبڑاتے ہوئے اٹھی اور جا کر دروازہ کھولا۔ سامنے ویٹر کھڑا تھا۔ ہاں بولو۔ میڈم، یہ مینیجر صاحب نے انویٹیشن کارڈ بھیجے ہیں آپ دونوں کے لیے۔ آج رات 10 بجے ہوٹل کے ڈانس کلب میں ہاؤس شو ہے۔ ٹھیک ہے، رکو ذرا۔ جلدی سے اندر گئی اور 100 درہم لا کے ویٹر کو دے دیے۔ وہ جھک کر سلام کرتا ہوا واپس چلا گیا۔ اتنی دیر میں حاتم بھی باہر آ گیا۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، تیار ہو جاؤ، ڈنر کے بعد ڈانس شو دیکھیں گے۔ وہ کیا ہوتا؟ یار جو بھی ہوتا دیکھو گے تو پتہ چل جائے گا۔ آپ جاؤ، میں بھی جا رہی ہوں تیار ہونے۔ ڈنر کے بعد ویٹر ان کے پاس آیا تھا۔ میڈم، قہوہ پئیں گے آپ لوگ یا کوئی ڈرنکس؟ مطلب؟ اس نے استفہامیہ نظروں سے دیکھا۔ مطلب کہ قہوہ ادھر ہی پینا ہے یا کلب میں کوئی ڈرنک؟ نہیں تم ہمیں قہوہ کلب میں لا دینا، ابھی گائیڈ کر دو کس طرف جانا ہے۔ جی کہہ کے وہ ان لوگوں کو کلب کے ان کے لیے مخصوص کی گئی میز پر چھوڑ کر قہوہ لینے چلا گیا تھا۔ اتنی دیر میں مینیجر بھی ان کے پاس آ گیا تھا۔ میڈم، اور کچھ چاہیے تو بتا دیں، شو بس تھوڑی دیر میں شروع ہو جائے گا۔ اصل میں آپ لوگوں کو شو کی ڈانسر نے انوائٹ کیا ہے، وہ بس ابھی آتی ہی ہوگی۔ اتنا کہہ کر اسے حیران چھوڑ کے واپس چلا گیا تھا، اور ڈانسر کو دیکھ کے تو دونوں ہی چونک پڑے تھے۔ وہ وہی لڑکی تھی جسے احرام میں حاتم نے پٹخ دیا تھا۔ حیران ہونے کی وجہ وہ لڑکی نہیں
بلکہ اس کا بے ہوشی سے اٹھ کے ڈانس شو کرنا تھا۔ کچھ نہ کچھ چوٹیں تو آئی ہوں گی نا۔ کسی عربی گانے پر ڈانس کر رہی تھی اور تھرکتی ہوئی اسٹیج سے نیچے اتر آئی تھی۔ لوگ شراب پی کر جھوم رہے تھے۔ جیسے ہی وہ نیچے آئی، کچھ منچلوں نے اٹھ کر اس کے ساتھ جھومنا شروع کر دیا اور کچھ تو نوٹ پھینک رہے تھے۔ حاتم آنکھیں پھاڑ کے یہ سب دیکھ رہا تھا اور علیزے کے تو ہوش اڑ رہے تھے وہاں کا ماحول دیکھ کے۔ تھی تو وہ ابھی بھی امیر زادی، مگر کبھی وہ کسی گھریلو فنکشن میں بھی شامل نہیں ہوئی تھی۔ وہاں کی بےہودگیوں کی وجہ سے یہاں تو ماحول ہی اور تھا۔ اوپر سے اس لڑکی کا لباس، علیزے تو گھن آ رہی تھی۔ اس نے حاتم کی پھٹی آنکھیں طرف دیکھا اور اس کا کندھا ہلا کے اٹھنے کا اشارہ کیا، مگر جب تک وہ اٹھتے اٹھتے وہ لڑکی تھرکتی ہوئی اس کے میز کے پاس آ گئی تھی۔ حاتم کی طرف دیکھ کر ادا سے مسکرائی اور ہولے سے بولی، کیفک حبیبی، کیسے ہو ڈیئر؟ آہستگی سے بولتی اس کا گال چھو کر پاس سے گزر گئی۔ اس بے شرم نے احرام میں بھی یہی الفاظ بولے تھے۔ حاتم دبا دب گھبرایا۔ وہ دونوں اٹھ کر چہل قدمی کرتے ہوئے ہوٹل سے باہر نکل آئے تھے۔ علیزے تو خیر اسی دنیا کی باسی تھی۔ سوشل میڈیا کے ذریعے ان کلبز کے ماحول اور ڈانسز کے بارے میں جانتی تھی۔ اسی وجہ سے اس کی رائے اس طرح کے ماحول کے بارے میں اچھی نہیں تھی، مگر اس نے اتنے بڑے ہوٹل میں اس طرح کے پروگرام دیکھنے کا سوچا بھی نہیں تھا۔ دوسری طرف حاتم بھی ابھی تک مینیجر کو برا بھلا کہہ رہا تھا جس نے انہیں انوائٹ کیا۔ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ ایک دوسرے سے شرمندہ تھے۔ میں سوچ رہی ہوں کہ ایک دو دن یہاں گزار کے ہم لوگ انڈیا چلتے ہیں۔ وہاں بہت انٹرسٹڈ لوگ اور ان کی رسمیں ہیں۔ آخرکار علیزے نے بات شروع کرتے ہوئے کہا۔ تو کل ہی چلتے ہیں، حاتم اکتایا ہوا بولا۔ نہیں، کل ہم فرعون را کا اہرام دیکھنے جائیں گے۔ وہ وہاں بہت سارے راز دفن ہیں جن کا مجھے پتہ چلانا ہے۔ علیزے کھوئی سی کیفیت میں بولی۔ تو کیا تم پہلے بھی یہاں آئی ہو؟ نہیں، کیوں ایسا پوچھ رہے ہو؟ تمہاری باتوں سے لگ رہا ہے۔ کیا میں نے کچھ کہا؟ وہ ایک دم جیسے ہوش میں آتی ہوئی بولی۔ ہاں، تم کسی فرعون را کے اہرام کی بات کر رہی تھی اور مجھے نہیں پتا کیسے منہ سے نکل گیا، وہ کنفیوز ہوتی ہوئی بولی اور دونوں ہاتھوں سے بال بندھنے لگی۔ اس کے احرام کی انگوٹھی حاتم کے سامنے ہی تھی۔ اس نے انگوٹھی کو چمکتے ہوئے دیکھا تو علیزے سے پوچھا، تمہاری انگوٹھی چمک رہی ہے، کیا یہ کوئی چمکنے والا پتھر ہے، ہمارے وہاں کے پتھروں جیسا؟ ارے نہیں، یہ تو بس ایسے ہی چمک رہا ہوگا، چلو واپس چلتے ہیں، وہ واپس مڑتے ہوئی بولی۔ جیسے ہی وہ لوگ واپسی کے لیے پلٹے، حاتم نے بلا ارادہ ہی کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا تو اسے کچھ محسوس ہوا۔ باہر نکال کے حیرت سے بولا، یہ کہاں سے آ گیا؟ کیا؟ علیزے جو آگے آگے جا رہی تھی اس کی طرف پلٹی اور کاغذ پکڑ کے دیکھنے لگی جس پر لپسٹک سے 315 ملکہ سیانہ لکھا ہوا تھا۔ شاید کسی نے غلطی سے ڈال دیا ہو، مگر کب اور کیسے؟ میں نے کلب میں داخل ہونے سے پہلے جیب میں ہاتھ ڈالا تھا، تب تو نہیں تھا یہ۔ علیزے پر سوچ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ پھر اچانک اس کے دماغ میں جھماکا ہوا۔ ہوٹل میں آنے کے بعد پھولوں کا ملنا اور ان میں ملکہ سیانہ کا پیغام، پھر احرام میں اس لڑکی کا حاتم سے چپکنا، اور اب کلب میں بھی وہ اسپیشل اس کے پاس آئی تھی۔ علیزے کی طرف تو اس نے دیکھا تک نہیں تھا، اور مینیجر نے یہی بولا تھا کہ اس ڈانسر نے انہیں انوائٹ کیا۔ اس کا مطلب وہ لڑکی حاتم کے پیچھے پڑی ہے، مگر کیوں؟ اس نے دونوں کو انوائٹ کیا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ اکیلا نہیں آئے گا۔ یہ سب کچھ عجیب ہے نا، وہ سوچتے ہوئے بولی تھی، اور پھر حاتم کے استغفار پر بتایا، آج جب میں سونے کے لیے گئی تو میرے بیڈ روم میں پھول بھی ملے تھے، ان میں بھی ویسا ہی کارڈ تھا جو میں تمہیں بتانا بھول گیا۔ کہاں ہے اب وہ؟ اب تک تو صفائی والوں نے اٹھا دیے ہوں گے، مگر یہ سوال کہ بند کمرے میں آئے کہاں سے؟ ہو سکتا ہے ویٹر کی مدد سے رکھوا دیے گئے ہوں، علیزے سوچتے ہوئے بولی۔ وہ لوگ اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ حاتم تو اس بیہودہ ڈانسر کے بارے میں سوچ رہا تھا، مگر علیزے کو دوپہر کی طرح کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ سب جگہ ڈھونڈ کے تھک ہار کے بیٹھ گئی اور اونچی آواز میں بولی، تم جو کوئی بھی ہو سامنے آؤ، وعدہ کرتی ہوں کچھ نہیں کہوں گی، باہر آ جاؤ پلیز۔ اسی وقت کمرے کی لائٹس بند ہو گئی اور اس انگوٹھی روشن بننا شروع ہو گیا۔ ہلکی پیلی روشنی بیک کونے میں دھوئیں کی شکل میں اکٹھی ہونے لگی۔ یہ منظر دیکھ کر تو علیزے کی خوف سے گھگی بند ہو گئی۔ جتنی بھی بہادر سہی،
مگر اس طرح کی صورتحال میں وہ پسینہ پسینہ ہو گئی تھی۔ دھواں سمت کر اب کسی کی وجود کی شکل اختیار کرتا جا رہا تھا اور علیزے کا ڈر اور حیرت سے منہ کھل گیا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو لائک اور کامنٹ کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔